جادو بے شک ایک کفریہ عمل ہے، کیونکہ جادو میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس سے اور اس کی اولاد سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ پھر ابلیس یعنی شیطان کو اپنا رب مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام یا گندی سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جادوگر صرف اپنے آپ کو شرک کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ جو شخص اس سے جادو کروانے کے لیے آئے یا جو شخص اس سے جادو نکلوانے کے لیے آئے، وہ شخص ان سے بھی شرک کرواتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اپنے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے افراد جو کہ جادو کرتے تھے ان کو چن چن کر پکڑا گیا اور ان کی گردنیں ان کے جسم سے اڑانے کا حکم دیا گیا۔ جادو بے شک برحق ہے، لیکن آج کے دور میں ہر تکلیف اور پریشانی کا ذمہ دار جادو کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ کسی کا رشتہ نہیں آ رہا تو جادو ہو گیا، کوئی بیمار ہو جائے تو جادو ہو گیا، کسی کو نوکری نہیں مل رہی تو جادو ہو گیا، کاروبار کسی انسان کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں چل رہا تو جادو ہو گیا۔ یعنی ہر طرح کی مشکل اور آزمائش کو جادو پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا صرف اور صرف جادوگروں کے آسرے پہ چل رہی ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا بالکل نہیں، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جادو نہیں ہے۔ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں، تو آپ ایک پانی کا گلاس لیں، اس کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور 7 مرتبہ آخری 3 کل جو کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ ان تمام صورتوں کو آپ نے اس پانی کے گلاس پہ دم کرنا ہے، اور یاد رکھیں ہر صورت پڑھتے وقت آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل ضرور پڑھنی ہے، اور اس پانی کو آپ نے نہار منہ پینا ہے، یعنی کہ خالی پیٹ صبح جاگتے ہی آپ نے اس پانی کو پینا ہے۔ اگر اس پانی کا ذائقہ آپ کو کڑوا لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو موجود ہے، اور اگر اس پانی کا ذائقہ بہت عجیب سا محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظر بد موجود ہے، اور اگر اس پانی کا ذائقہ عام پانی جیسا ہی محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کوئی جادو، کوئی نظر بد نہیں، آپ کو صرف بیماری ہے جس کا علاج ڈاکٹر سے ضرور کروائیں۔ اس کے علاوہ بھی کالے جادو کی بہت سی نشانیاں ہیں، جن میں سوتے ہوئے جھٹکے لگنا، خواب میں سانپ دیکھنا، بار بار سانپ دیکھنا، خواب میں چھپکلی کو بار بار دیکھنا، سوتے ہوئے کسی اونچی جگہ سے خود کو گرتے ہوئے بار بار دیکھنا، آوازیں سنائی دینا، سائے نظر آنا، نئے کپڑوں کا اچانک سے پھٹ جانا، اور جب ان کپڑوں کو دیکھنا تو ایسا محسوس ہونا کہ ان کو کسی کینچی یا بلیڈ کی مدد سے کاٹا گیا ہے، سوتے ہوئے خواب میں کوئی چیز کھانا محسوس ہونا، اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس چیز کا ذائقہ آپ کے منہ میں ہونا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، خصوصی طور پر عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک رہنا، گھر والوں سے شدید نفرت محسوس ہونا، ازواجی زندگی میں ایک دم سے تکرار آ جانا، عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا بچہ ہونا ہی نہیں، اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر اندر بچہ پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے مر جائے، اور جب وہ بچہ مرے تو اس کا منہ جامنی رنگ کا پڑ جائے، خون دکھائی دینا، کپڑوں پہ، دیواروں پہ، چھت پہ یا زمین پہ خون کے قطرے نظر آنا، جسم پہ بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہوں، منہ یا جسم کے کسی حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا شروع ہو جانا، لوگوں کے چہرے برے لگنا، کسی چیز کا لگنا محسوس ہونا، خواب میں جنگلی جانور دیکھنا، گوشت دیکھنا، نیند میں رونا، آوازیں سنائی دینا، کسی کو اپنے ساتھ محسوس کرنا، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے محسوس کرنا، اپنے ہی گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر لگنا، نیند کا نہ آنا، ویران جگہ پہ خود کو بار بار دیکھنا، سر، سینے، کندھے، کمر میں بوجھ محسوس ہونا، نماز، ذکر قرآن سے دوری اختیار کرنا۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں کالے جادو کی ہیں، اور اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہوں اور بار بار ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو موجود ہے اور آپ کو علاج کروانے کی بہت ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، کالے جادو کے علاج کے لیے آپ نے سورہ بقرہ، جس کی آپ ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں یا خود تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ نے سورہ بقرہ ایک دن میں 3 مرتبہ ختم کرنی ہے،
اور ایک پانی کے گلاس کے اوپر اس کو دم کرنا ہے۔ اگر آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو آپ نے وہ پانی کا گلاس رکھ کے اس کی ریکارڈنگ آپ نے آن کر لینی ہے، اور اس ریکارڈنگ کی آواز اتنی ضرور ہو کہ آپ کے تمام کمروں میں پہنچ رہی ہو۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی نہار منہ خود بھی پینا ہے اور گھر کے تمام کمروں کے کونوں پہ چھڑک بھی دینا ہے۔ یاد رکھیں جیسے ہی آپ کو پیشاب آئے گا آپ کے اندر کا جادو مکمل طور پہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کے گھر پہ ہوا جادو بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اور عزیز دوستو، ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ 285 اور 286 ہیں، اس کی تلاوت ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔